پسندیدگی کے جذبات دونوں طرف ہوں تو محبت کی گاڑی سر پٹ دوڑنے لگتی ہے۔ محمد سالار بھی ان راہوں کے مسافر ہو گئے تھے جن کی منزل محبت سے زیادہ محبت کا حصول ہوتا ہے۔ دونوں کی پسندیدگی کی منزل ایک دوسرے سے شادی کرنا تھا، لیکن یہ جنت تو قسمت والوں کو ملتی ہے۔ سالار اور مہم انجام سے بے خبر اپنی منزل کی جستجو میں جیے جا رہے تھے کہ ایک روز مہم نے اپنی پیاری سہیلی سارا سے کہا، تم ہی کچھ تدبیر کرو کہ میری اور سالار کی شادی ہو جائے۔ ادھر مجھ کو والدین کو اپنی مرضی بتانے سے ڈر لگتا ہے تو ادھر سالار بھی اسی مشکل میں پھنسا ہوا ہے۔ اس کے والدین خالص دیہاتی ہیں، وہ کبھی مجھ کو بہو بنانا پسند نہ کریں گے۔ یہ لوگ رشتے اپنوں میں ہی کرتے ہیں۔ تیری محبت کی کہانی بڑی روایتی ہے بنو، اگر حوصلہ نہ ہو تو دریا میں نہیں اترنا چاہیے۔ چلو حل نکالتے ہیں تمہارے مسئلے کا۔ تم ایم اے تو پورا کرو اور مجھ کو اپنے اس گل فارم سے بھی ملاؤ کہ جس سے شادی کرنے کی آرزو میں تم مری جا رہی ہو۔ سالار گاؤں سے پڑھنے آیا ہوا تلیا سے اپنے والد کے ایک دوست کے مکان میں قیام پذیر تھا۔ گاؤں سے وہ ایک ملازم بھی لایا تھا جس کا کھانا پکانا اور دیگر کام کرتا تھا۔ گاڑی اس کو اس کے اسی انکل نے دی ہوئی تھی کہ جب ضرورت ہو لے لیا کرو۔ ان سب سہولیات کے میسر ہونے کے باوجود سالار نے کبھی اپنے انکل کی مہربانیوں سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا تھا۔ وہ چاہتا تو مہم کو اپنی رہائش گاہ لے جاتا جہاں وہ اکیلا رہتا تھا، لیکن اس نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ ان کے تعلق کو 2 سال ہونے کو آئے تھے مگر کبھی تنہائی میں ملاقات نہ کرتے، جب بھی ملتے پبلک پلیس پر۔ دونوں کو دلوں میں کھوٹ تھا اور نہ برائی کا خیال، اسی سبب دلوں میں ایک دوسرے کی عزت بھی قائم تھی۔ سارا کی فرمائش پر مہم نے اس کا تعارف سالار سے کرایا۔ وہ بولی، بھائی بھلا اتنے لوگوں کی موجودگی میں کیا بات ہو سکتی ہے؟ سالار سے کہو کہ ہمیں اپنی قیام گاہ پر مدعو کرے، وہ اس قسم کی باتوں کو پسند نہیں کرتا۔ ہاں، تم کو چائے پلانے کسی اچھے سے ریسٹورانٹ میں لے جا سکتا ہے یا پھر کلفٹن کے ساحل پر۔ تم کہاں اس سے ملنا پسند کرو گی؟ دونوں جگہ، کیونکہ میں تمہاری طرح بزدل نہیں اور نہ اپنی بدنامی سے ڈرتی ہوں۔ انسان کو خود اچھا ہونا چاہیے، اپنے پر اعتماد ہو تو کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ مہم ایک سیدھی سادھی لڑکی تھی، وہ ایسی فلسفیانہ باتیں کرنا نہ جانتی تھی۔ وہ اپنی سہیلی سارا کی جیسی چالاک بھی نہ تھی۔ اس نے سالار کو بتایا کہ اس کی عزیز جان سہیلی اس سے اکیلے میں ملنا چاہتی ہے۔ کیا وہ تم کو بھی مینج کرنا چاہتی ہے؟ نہیں بابا، یہ بات سالار نے کچھ اس انداز میں کہی کہ مہم ہنس پڑی۔ ہنس کیوں رہی ہو؟ میں تو اس وجہ سے تمہاری سہیلی سے ملنا چاہ رہا تھا کہ اس کے ذریعے ہم آسانی سے مل سکتے تھے۔ تم میرے ساتھ اکیلے سیر کو جانے پر ہچکچاتی ہو نا؟ جب ہم 3 ہوں گے تو نہیں ہچکچاؤ گی۔ خیر، اس کے بعد مہم اور سالار کی ملاقاتیں آسان ہوگی۔ پہلے وہ صرف یونیورسٹی کی حد تک بات چیت کر لیتے تھے، اب سارا ہمراہ ہوتی تو باہر بھی ملنے میں آسانی محسوس کرتے، کیونکہ سارا ان دونوں کے درمیان رابطہ بن گئی تھی۔ وہ دونوں کو ملاقات کے لیے موقع فراہم کرتی تھی، لیکن خود بھی ان کے ساتھ ہوتی۔ مہم تو پہلے ہی سارا کی گھر ویگا تھی، اب اور احسان مند ہوگی۔ مہم خوبصورت تھی لیکن بہت سادہ طبیعت اور دیانتدارانہ سوچ کی مالک، جبکہ سارا قدرے چالاک اور فیشن ایبل تھی۔ وہ ہم وقت خود پر توجہ مرکوز رکھتی اور اپنے آپ کو نیکسٹ سیکست درست رکھتی تھی۔ اپنی دیتی صورت کے سبب اس کی شخصیت میں احساس کمتری نے جگہ پا لی تھی، جس کے وہ اچھے لباس اور میک اپ سے پورا کرنے کی کوشش کرتی، باتیں بھی خوب چٹک مٹک والی کرتی، تبھی محفل میں مہم سے زیادہ توجہ کا مرکز بن جاتی تھی۔ دراصل وہ کبھی یہ برداشت نہ کر سکتی کہ مہم کے مقابل کوئی اس کو نظر انداز کرے۔ اگر ایسا محسوس کرتی تو بہت زیادہ افسردہ ہو جاتی تھی۔ اپنی یہ دوست مہم کو اتنی پیاری تھی کہ وہ اس کو افسردہ نہیں دیکھ سکتی تھی، سو اس کی آزادگی کا خیال کر کے خود سے آگے آگے رکھتی اور اپنا آپ پس منظر میں رکھنے کی کوشش کرتی تاکہ سارا کو تکلیف نہ ہو۔ جب یونیورسٹی میں سالار فری وقت میں ڈپارٹمنٹ آتا تو وہ سارا کی تعریفی کرتے نہ تھکتی، شعوری طور پر اس کے دل میں سہیلی کے لیے جگہ بنانے کی سعی کرتی تاکہ سالار بھی اس کو اتنی ہی اہمیت دے جتنی وہ دیتی تھی۔ وہ ساتھ ہوتی تو سالار کو موقع دیتی کہ وہ اسی سے باتیں کرے اور خود اپنی توجہ ادھر ادھر کر لیتی۔ سالار مہم کی اس مجبوری کو سمجھتا تھا، تبھی سارا کو توجہ دیتا اور اسے خوب گپ شپ کرتا۔ اب سارا نے جان لیا کہ مہم اور سالار کی ملاقاتیں تو معصوم ہیں، ان کی سوچوں میں کسی قسم کی آلودگی کا دخل نہ تھا۔ وہ سیدھے سادے طریقے سے، البتہ
جلد از جلد شادی کے بندر میں بندھ جانا چاہتے تھے، جس کے لیے ماہم کو سارا کی مدد درکار تھی۔ سالار کو ماہم کی سہیلی کے ساتھ ہونے پر کوئی اعتراض نہ تھا۔ وہ اپنی محبوبہ کو ہرگز دھوکہ دینا نہ چاہتا تھا، اور نہ ہی ماہم ایسی لڑکی تھی جو محض تفریحی طبع کے لیے فلرٹ کرتی۔ وہ تو خود کو اس کی شریک حیات دیکھنا چاہتی تھی۔ بے شک یہ دونوں شادی کے خواہاں تھے، لیکن ان کے گھر والے آڑ چین ڈال رہے تھے۔ ان کو رضامند کرنا کچھ آسان نہ تھا۔ ایک طرف شہری اور دیہاتی زندگی کا تضاد تھا، تو دوسری جانب ماہم کے خاندان میں ایک سے ایک اچھے رشتے موجود تھے، جبکہ ماہم کسی رشتے پر راضی نہ تھی۔ جس دل کو کسی کی لگن لگی اس کے ساتھ زبردستی کا سودا نہیں کیا جا سکتا۔ والدین کے انکار پر جب وہ اداس اور پوئی مردہ رہنے لگی تو ماں باپ کو اس بارے میں سوچنا ہی پڑا۔ آخر وہ ان کا دل کا ٹکڑا تھی اور والدین کو اس کی خوشیاں عزیز تھیں۔ وہ اس بات میں حق بجانب تھی کہ اپنے پسند کے کسی شریف لڑکے کے ساتھ زندگی گزارتی۔ کسی اور سے اس کو زبردستی شادی پر مجبور کرنا والدین کو اپنا ظلم لگا۔ جب دیکھا کہ بیٹی بیمار پڑ گئی ہے تو انہوں نے ہار مان لی اور سالار کو گھر بلا کر ماہم کے والد نے اس کے ساتھ بات چیت کی۔ انہوں نے لڑکے کو پسند کیا، لیکن اس کے سامنے ایک شرط بھی رکھ دی کہ اگر وہ اپنے والدین کو راضی کر لے تو شادی ہو سکتی ہے۔ اب مشکل سالار کی طرف سے تھی۔ ادھر ماہم کا دم لبوں پر اٹکا ہوا تھا۔ امید بہم کی کیفیت نے اس کو اور زیادہ بیمار ڈال دیا کہ کیا خبر سالار کے والدین راضی ہوں یا نہ ہوں۔ وہ بار بار سارا سے کہتی ابو نے کیسی شرط لگا دیا، یہ جانتے بوجھتی ہوئی بھی کہ سالار کے والدین راضی نہیں ہوں گے۔ اس کا تو مطلب انکار کرنا ہی ہوا نا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، ذرا صبر کرو۔ میں سالار کو سمجھاتی ہوں کہ اسے کیا کرنا چاہیے کہ اس کے والدین بھی راضی ہو جائیں۔ سارا اس کو تسلیاں دیتی۔ بالآخر سالار نے بھی وہی حربہ استعمال کیا، کھانا پینا چھوڑ دیا اور ایک روز بیگ میں چند جوڑے رکھ کر گھر والوں سے کہا کہ وہ ہمیشہ کے لیے ان کا گھر چھوڑ کر جا رہا ہے۔ اگر اس کو روکنے کی کوشش کی گئی تو وہ خودکشی کر لے گا۔ والدین جانتے تھے کہ لڑکا جوان ہے، اسے خودکشی کرنے کی بھی کیا ضرورت ہے۔ اگر وہ خود جا کر شہر میں اس لڑکی سے نکاح کر لے تو بھی کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ بیٹا ہاتھ سے نکل جائے گا اور کچھ حاصل نہ ہوگا۔ سالار کے والد نے سوچا۔ بیوی نے بھی شوہر کو سمجھایا کہ یہ نئے زمانے کے بچے ہیں، ان پر ہم زبردستی اپنی مرضی نہیں ٹھوک سکتے۔ یوں سالار کے والدین ماہم کو بہو بنانے پر راضی ہو گئے اور رشتے کا پیغام لے کر ماہم کے والدین کے پاس چلے گئے۔ تھوڑی سی ہیل و حجت کے بعد رشتہ منظور کر لیا گیا۔ منہ میٹھا کرانے کی مٹھائی منگوائی گئی اور رسم منگنے کی تاریخ مقرر ہو گئی۔ یوں سالار اور ماہم کو زندگی کی وہ خوشی نصیب ہوئی کہ جو بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ دونوں بے پناہ خوش تھے۔ وہ تصور بھی نہ کر سکتے کہ ان کا مسئلہ یوں ہی حل ہو سکتا ہے۔ بہت زیادہ نا امیدی کی بات، خوشی ملے تو آدمی حواس باختہ ہو جاتا ہے۔ ماہم تو اتنی خوش تھی کہ سارا سے لپٹ کر رو پڑی۔ سارا کہتی ماہم تم بھی عجیب لڑکی ہو، لوگ خوشی میں کہہ کے لگاتے ہیں تم رو رہی ہو۔ منگن کے بعد دونوں کا آپس میں ملنا دشوار ہو گیا۔ خاندانی روایت کے مطابق اب شادی تک وہ نہیں مل سکتے تھے۔ دونوں خاندانی اس روایت کے پابند تھے۔ ان کی ملاقات صرف سارا کروا سکتی، لیکن اس نے بھی ان کی ملاقات کا ذریعہ بننے سے انکار کر دیا۔ بولی اگر انکل اور آنٹی کو پتہ چل گیا وہ مجھ سے بدظن ہو جائیں گے، لہذا اب دونوں تھوڑے عرصے کی دوری برداشت کر لو۔ البتہ وہ ان کے نامہ پیغام کا ذریعہ ضرور بنے رہی۔ جب بھی سالار کا خط ماہم کو لا کر لیتی، اس کے ہاتھ چوم لیتی، کہتی تمہارے بغیر تو میں مار ہی جاتی۔ ان دنوں موبائل فون کا رواج نہ تھا، خطوط ہی آدھی ملاقات کا ذریعہ ہوتے تھے۔ اب اکثر ماہم کے پیغامات پہنچانے کے بعد سالار کو سارا سے ملنے کا موقع مل جاتا تھا۔ اس پر تو سالار سے ملنے پر کوئی پابندی نہ تھی، وہ جب چاہتی اس سے ملنے چلی جاتی۔ بار بار کی ان ملاقاتوں سے سارا کا دل سہیلی کے مگیتر کی جانب مائل رہنے لگا۔ اسے سالار سے ملے بغیر چین نہ آتا۔ ساج سنور کر جاتی تو سالار کو بھی اس کی طرف دیکھنے کا موقع مل جاتا۔ اب ماہم تو نگاہوں سے اجھل ہوئی۔ ایک اور لڑکی مسلسل روبرو آتی رہتی اور وہ مربت میں محبوبہ کی سہیلی کو چائے پلانے ریسٹورانٹ لے جانے لگا۔ احسان مند تھا کہ اس کی محبوبہ کے خط وہ پہنچانے آتی تھی۔ کسی کو کیا خبر کہ اپنے دل کی مجبوری سے بھی آتی ہے۔ وہ اکثر اس سے کلفٹن چلنے کی فرمائش کرتی۔ گاڑی میسر تھی، سالار کو انکار کیے نہ بنتی۔ اس نے محسوس کر لیا تھا کہ یہ دیوانی لڑکی اس کی قربت میں نہال ہو گئی ہے، خوب چہک چہک کر باتیں کرتی ہے، سیر کے وقت کو طول دینے کی کوشش کرتی ہے۔ شام سے رات ہو جاتی تو بھی وہ یہی کہتی ذرا اور رکو،
ابھی سیر سے جی نہیں بھرا، تمہارے کون سے ایسے کام رکے ہوئے ہیں کہ جلدی کی دہائی مچا دیتے ہو؟ پہلے یہ گھومنا پھرنا کبھی کبھار ہوتا، اب روز ہونے لگا۔ ایم اے کے امتحان ہو چکے تھے، رزلٹ بھی آ گیا تھا۔ سالار اسی شہر میں ہی نوکری کی تلاش میں تھا، باقی وقت بور ہوتا۔ ماہم سے تو پردہ ہو گیا تھا، اس کے گھر جاتا بھی تو وہ اپنے والد اور بھائیوں کے لحاظ کی وجہ سے اس کے سامنے نہیں آتی تھی، لہٰذا یہ خلا سارا کی کمپنی سے پورا ہونے لگا۔ ادھر سارا کی زندگی میں بھی کوئی رنگ نہیں تھا سوائے تنہائی کے، جو اسے تھکا دیتا تھا۔ شروع میں تو وہ سالار سے ملاقاتیں کی باتیں ماہم کو مزے لے لے کر سناتی، پھر اس سے باتیں چھپانے لگی۔ وہ اب اس کے خط بھی سالار تک پہنچانے کی بجائے پھاڑ کر پھینک دیتی اور اس کے پیغامات گول کر جاتی۔ ماہم کرتی تو کہتی، تمہیں کیا مشکل ہے؟ شادی میں دن ہی کتنے رہ گئے ہیں، اتنے بھی کیا بےقراری؟ میں اسے مل ہی نہیں پائی تو تم کو اس کا حال کیا بتاؤں؟ ادھر سالار سے ملتی تو سہیلی کی باتیں کم کرتی اور اپنی باتیں زیادہ، یا پھر ادھر ادھر کی ہاں کرنے لگتی۔ اس لڑکی کی خود سپردگی والے رویے پر سالار پہلے تو ششدر ہوا، پھر دل لگی کے طور پر انجوائے کرنے لگا۔ اس نے سارا کے سامنے اپنی منگیتر کا ذکر کرنا چھوڑ دیا اور اسی کی ذات کو مد نظر رکھنے لگا۔ وہ محض سارا کو خوش کرنے کو ایسا کر رہا تھا، لیکن یہ لڑکی اس دھیان میں ایسی پکی ہو گئی کہ ماہم کو اپنا رقیب سمجھ لیا اور اس کو سالار سے دور کرنے کے طریقے سوچنے لگی۔ دونوں خوب گھومتے پھرتے آپس میں یوں وقت بتاتے جیسے ان دونوں کے درمیان تھی ہی نہیں۔ سارا نے سہیلی کے منگیتر کی قربت حاصل کر لی تھی، وہ اب ماہم کو رستے سے ہٹانے میں کسی قسم کے شش و پانچ سے کام نہیں لے رہی تھی۔ سالار تو سوچتا ہی رہ گیا اور اس خودکار لڑکے نے جو کرنا تھا کر دیا۔ ایک روز اس نے گھر پر اپنی سالگرہ کی تقریب رکھی اور ماہم کو بھی مدعو کیا۔ اس نے ہوشیاری سے ماہم کی پلیٹ میں کچھ ایسی شے ملا دی کہ کھانا کھانے کے کچھ دیر بعد ہی اس کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ اس نے تقریب کی خوشی کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی سے کچھ نہ کہا اور سارا سے جلد اپنے گھر جانے کی التجا کی۔ سارا تو چاہتی یہی تھی کہ وہ جلد سے جلد اپنے گھر چلی جائے۔ اس نے اپنی گاڑی میں ماہم کو اس کے گھر بھجوا دی۔ گھر جا کر اس کی طبیعت سنبھلنے کی بجائے اور خراب ہو گئی، اسے متلی ہونے لگی تو اس کی ماں نے کہا کہ بیکری کی چیزیں کھانے سے شاید تم کو فوڈ پوائزنگ ہو گئی ہے، میں ابھی تم کو ہسپتال لیے چلتی ہوں۔ وہ پڑوس میں گئی تاکہ شوہر اور بیٹے کو فون کر کے کہے۔ وہ دکان بند کر جلد گھر پہنچی۔ ماہم کو ہسپتال لے جانا ہے، دکان زیادہ دور نہ تھی، لیکن باپ اور بھائی کے آتے آتے ماہم نے گھر میں ہی دم توڑ دیا۔ کسی کو یقین نہ آتا تھا کہ وہ اتنی جلد اس دنیا سے چلی جائے گی۔ ان لوگوں نے سارا پر شک نہ کیا، یہی سمجھا کہ اتفاق سے ان کی بیٹی زہر خورانی کا لقمہ بن گئی ہے۔ انہیں رو دھو کر بیٹی کو دفنا دیا۔ عجیب اتفاق کہ جس روز اس کو دفنایا گیا ایک ہفتہ بعد اسی روز اسے دلہن بننا تھا۔ لوگوں نے نصیب کا لکھا سمجھ کر والدین کو صبر کی تلقین کی، مگر ماہم کی موت کی خبر سالار پر بجلی بن کر گری۔ وہ در حقیقت اس سے محبت کرتا تھا، سہیلی سے تو محض دل لگی میں پھنس گیا تھا۔ وہ بہت افسردہ تھا، خوب جی بھر کر رویا۔ اس کے آنسو پونچھے، اس کو تسلی دینے والی بھی سارا تھی۔ سالار نے سارا پر شک نہ کیا کہ وہ اپنی سہیلی کو زہر دے کر موت کی نیند سلا سکتی ہے۔ جو بھی ہو، وہ اس کی بہترین سہیلی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ بہترین سہیلی جو ہمہ وقت ماہم کی آستین میں رہتی تھی اسے ڈس بھی لے گی۔ کچھ دنوں وہ بے حد افسردہ رہا۔ اس دوران وہ سارا سے مل کر ہی سکون دل تلاش کرتا رہا۔ بالآخر اسے سکون دل میسر آ ہی گیا۔ اس نے سارا کو اپنے دلی اور روحانی سہارا بنا لیا اور اس کے ساتھ شادی کر لی کہ ماہم تو اس دنیا میں نہ رہی تھی۔ اب اگر اس کو کسی اور لڑکی سے سکون مل سکتا تھا تو وہ اس کی پیاری اور عزیز از جان سہیلی سارا ہی تھی۔